پہلا سوال سر یہ ہے کہ مفتی ڈاکٹر عثمان الخمیس صاحب جو بہت بڑے سنی مناظر ہیں، سلفی ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک سوال انہوں نے پیش کیا ہے، یہ جو 12 خلفاء قریش میں سے ہونے والی حدیث کے حوالے سے انہوں نے اس پہ مختلف اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ٹرم ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اماموں کی ہوتی نا، تو ایک تو وہ یہاں لفظ امام کا استعمال کرتے، دوسری چیز وہ یہ کرتے کہ وہ کلیئر بات فرماتے کہ علی کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ بھی نہ کہتے بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 15 منٹ کی تقریر کی۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں تو بے شمار ہی قبائل آ جاتے ہیں، قریش میں تو اتنے قبائل آ جاتے ہیں کہ بہت ہی کنفیوژن ہے۔ اس کا آپ کائنڈلی جواب دیں۔ یہ 12 امام ہوں گے، یہ 12 امام ہوں گے۔ دیکھیں آپ کے مذہب میں جو آپ کی مذہب جو ہمیشہ سرکاری مذہب رہی ہے نا، اور آپ کے محدثین ہمیشہ سرکاری مذہب کے تابع رہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، اس کے بعد یزید، بنی امیہ، پھر بنی عباس، تو آپ کے مذہب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں، لازمی بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے پاس 12 امیر ہوں گے، اسلام کی عزت ان سے ہوگی، تو یہ تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے۔ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے تو ان کو زیادہ توضیح دینی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بےہودہ بات کر رہے ہیں جس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، یہ ان کے شان کے بالکل خلاف ہے۔ ایک شخص جو اپنی امت کی بھلائی چاہتا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اسی امت میں امامت کے مسئلے پہ نزاع ہوگا، اور وہ امامت کے مسئلے پہ بات کرے اور پھر ایسی بات کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو ضرور اس حدیث میں تقطیع ہے، اس حدیث میں بعض باتوں جو ضروری باتیں اس کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہ قریش میں سے ہوں گے نا، قریش میں تو اس کون آ جاتے ہیں، بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، بنی امیہ آ جاتے ہیں، جتنے خلفاء ہیں وہ قریش میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت سے، اور قریش میں اور بھی بہت سارے قبائل ہیں۔ اگر انہوں نے واقعاً ہدایت کرنی ہے امت کی تو ان 12 اماموں کے نام بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 12 ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے، اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کے انہوں نے نام بتائے۔ میں بھی ایک دو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کتاب ہمارے بہت بڑے محدث ہیں 4 صدی کے، ابو القاسم علی ابن محمد ابن علی الخزار القمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہ سب احادیث و مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنی محدثین سے، جماعت مخالفین کے محدثین سے میں نے نقل کیا، یعنی اس زمانے میں یہ جاتے تھے، اس زمانے میں یعنی وہ 4 صدی کی ابتدا، مثلا ترمذی اور کچھ عرصے بعد، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن جریر طبری جیسے لوگوں کے کچھ عرصے بعد، اس وقت کا علاقہ زمانہ تھا، حاکم کے زمانے سے کچھ پہلے، حاکم مستدرک حاکم، جو مختلف شہروں میں لوگ سفر کرتے تھے حدیث جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے جمع کیے وہ احادیث مخالفین کے محدثین سے، جن میں 12 اماموں کا ذکر ہے۔ تو اس میں بہت سارے احادیث ہیں کہ جن میں 12 امام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسماء کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مثلا یہ اس کتاب میں، معاف کیجیے گا، یہ کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر بنتا ہے 81، کیونکہ 82 ہے تو اس سے پہلے 81۔ ما جاء عن عبداللہ بن مسعود فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر، عبداللہ بن مسعود کی روایتیں، تو اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، پھر آگے جا کر اگلے صفحے میں اس کی روایت پڑھتے ہیں آپ کو لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا، یہ آگے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہیں، 9 من صلب الحسین علیہ السلام، ان میں سے 9 جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوگی، والتاسع مہدیہم، ان کا امام حسین علیہ السلام کا جو 9واں بیٹا ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ اچھا، پھر آگے اللہ بلا کرے کہ مسروق کہتا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے، نعرض مصاحفنا علیہ، ہم ان کو ہم نے قرآن کی کاپیاں بنائی تھی تو دکھاتے تھے ان کو تصحیح کے لیے کہ بھئی قرآن کی یہ کاپی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ان کو دکھاتے تھے۔ اذ یقول له فتى شاب، اس وقت ایک نوجوان آیا، اس نے پوچھا عبداللہ سے، هل عهد الیکم نبیکم کم یکون بعده خلیفہ،
اس نے عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود آپ صحابی ہیں، بزرگ ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے استاد ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ وصیت کی، ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا انک لحدث السن وان هذا شیء ما سألنی عنہ احد. اس نے کہا آپ قبلک، آپ تو ایک نوجوان آدمی ہیں، بلی نوجوان آدمی ہیں، آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے یہ سوال. اس نے جواب دیا نعم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی عہد الینا انه یکون من بعده 12 خلیفہ، اس کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، بعدد نقباء بنی اسرائیل، نقباء بنی اسرائیل جو وبعثنا الیہ فیہم 12 نقیبہ، ان میں 12 نقیب ہم نے مبعوث کیے ہیں. اچھا، میں آپ کو مزید احادیث دکھاؤں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام بتاتے ہیں. یہ حدیث ہے ابو سعید خدری سے، اگلا باب ہے ابو سعید خدری سے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یقول للحسین علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا انت الامام، تم امام ہو، وابن الامام، ابن الامام، امام کا بیٹا بھی ہو، واخ الامام، اور امام کا بھائی بھی ہو، یعنی آپ کا باپ بھی بھائی، آپ کا خود بھی بھائی اور آپ کے بھائی بھی بھائی. تسعۃ من صلبک ائمۃ ابرار، آپ کی نسل سے 9 ائمہ ابرار آئیں گے، والتاسع قائمہم، ان کا جو 9واں ہوگا ان کا قیام کرنے والا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، روایت بہت ہیں یہاں اس کتاب میں، ہر صفحے میں روایت ہیں. فرض کریں یہ روایت ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بلی روایت ہے، عامش عطیہ ابو سعید خدری سے، یقول الائمہ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، 9 من صلب الحسین، ان میں سے 9 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے ہوگا، تاسعہم قائمہم، ان میں سے 9واں جو ہوگا ان کا قائم ہوگا. اچھا، میں ایک حدیث آپ کو عبداللہ ابن عباس کی دکھاؤں، اور میں آپ کے سوالات نہیں بولے، میں ان کے سوالات کا جواب دے دوں گا. آپ جو بقیہ اس نے کہا ہے، عثمان الخمیس نے بولا، اور عثمان الخمیس جو ہے میں نے کئی سال پہلے ان کو بہت دفعہ دعوت دی مناظرے کی، اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. یہ اور روایت دیکھیں. اچھا، یہ وائلہ ابن اسقا روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے، دخل جندل ابن جناد الیہودی من خیبر، یہودیوں کا کوئی عالم آیا تھا خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال یا محمد اخبرنی عما لیس للہ، اس نے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے متعلق. اچھا، ان کو نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں وقت لگ جائے گا. اس کے بعد اس جندل نے کہا یا رسول اللہ انی رأیت البارحہ فی النوم موسیٰ بن عمران، اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے کل رات کو موسیٰ بن عمران کو خواب میں دیکھا. فقال لی یا جندل اسلم علی ید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ بن عمران نے مجھے کہا تھا خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ ادھر مدینے جاؤ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ، اور واستمسک بالاوصیاء من بعدہ، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کی پیروی کرو. اچھا، تو میں مسلمان تو ہو گیا کیونکہ وہ شہادت اس نے پڑھ لیا تھا، اس نے اسی جملے سے پہلے اس نے شہادت پڑھی تھی. فقد اسلمت ورزقنی ذلك فاخبرنی بالاوصیاء بعدک لاتمسک بهم، تو میں تو مسلمان تو ہو گیا، آپ کے ہاتھ پہ میں نے شہادتین پڑھی، اب مجھے بتائیں آپ کے اوصیاء کون ہیں کہ میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے خواب میں مجھے کہا کہ ان کی میں اتباع کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جندل اوصیاء من بعدی بعدد نقباء بنی اسرائیل، میرے اوصیاء میرے بعد 12 ہوں گے جیسے کہ نقباء بنی اسرائیل 12 تھے، کانوا 12 وہ 12 تھے. اچھا، فقال یا رسول اللہ کلہم فی زمان واحد، یا رسول اللہ وہ سب ایک زمانے میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، لا ولکنہم خلف بعد خلف، فرمایا کہ نہیں، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، ایک نسل دوسرے کے بعد. فإنک لن تدرک منہم الا 3، تم ان میں سے صرف 3 کی ملاقات کرو گے. قال فسمہم لی یا رسول اللہ، ان کے نام مجھے بتاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ستدرک سید الاوصیاء، تو دیکھے گا ملاقات کرے گا سید اوصیاء سے، ووارث الانبیاء وابا الائمہ، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعدی، ثم ابنہ الحسن، اس کے بعد اس کے بیٹے حسن، ثم الحسین، فاستمسک بہم من بعدی صلوات اللہ علیہم، ان میرے بعد ان کی اتباع کرنا، ولا یغرنک جہل الجاہلین، اور جاہلوں کی جہالت، گمراہوں کی گمراہی تجھے گمراہ نہ کرے. فإذا كانت وقت ولادة ابن علی ابن الحسین سید العابدین یقضی اللہ علیک، جب ان کے بیٹے کی ولادت آئے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے.
وَيَكُونُ آخِرُ ذَلِكَ مِنَ الدُّنْيَا شَرْبَةٌ مِّن لَبَنٍ تَشْرَبُهُ، اور تیرا آخری جو شربت ہوگا دنیا سے جو پیو گے وہ دودھ ہوگا، یا لبن اس کو بھی بولتے ہیں، لسی کو بھی بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہکذا وجدت فی التوراۃ ایلیا یقطو شبرا و شبیرا فلم اعرف اسامیہم، اس نے کہا کہ اسی طرح ان کے نام تورات میں بھی تھا، ایلیا، یقطو، شبر، شبیر، لیکن میں ان کے اسامی کو نہیں جانتا تھا۔ فکم بعد الحسین من الاوصیاء وما اسامیہم، حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد کتنے اوصیاء ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسعۃ من سلب الحسین، ان 9 امام ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، المہدی منہم، مہدی ان میں سے ہے۔ فاذا انقضت المدۃ الحسینی قام الامر بعدہ ابنہ علی، امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی، ان کا لقب ہوگا زین العابدین، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد، ان کا لقب ہوگا الباقر، ان کے محمد کے بعد سلام اللہ علیہ ان کے بیٹے جعفر علیہ السلام، ان کا لقب ہوگا الصادق، ان کے بعد جعفر علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا موسیٰ یدعا بالکاظم، ان کا لقب ہوگا کاظم، اور جب امام کاظم علیہ السلام کی مدت پوری ہوگی تو ان کا بیٹا علی، ان کا نام ہوگا علی ہوگا، ان کی لقب ہوگا رضا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا علی کے بعد ان کا بیٹا محمد یدعا بالزکی، ان کا لقب ہوگا جواد زکی، ان کے بعد ان کا بیٹا محمد کے بعد ان کا بیٹا علی، اور ان کا لقب ہوگا النقی علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کا بیٹا حسن، پھر امام ان کا غائب ہو جائے گا۔ پوچھا کہ وہ یا رسول اللہ هو الحسن یغیب عنہم، اس یہودی نے پوچھا کہ کیا وہ امام حسن علیہ السلام ہوں گے جو غائب ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن ان کا بیٹا غائب ہوگا، پھر وہ بقیہ مزید ہے۔ بہرحال اس طرح کے احادیث بہت ہیں۔ تو یہ وہ جو عثمان الخمیس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا اس نے، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے، کہ وہ ایک غیر مفید بات، ایک مبہم بات کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بتائے تو اس کا کیا فائدہ؟ قریش سے تو بہت سارے لوگ ہیں، قریش تو بہت سارے قبائل ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہی ہے، سارا قتال جو ہوا ہے، تنازع ہوا ہے، وہ قریش کے آپس میں ہوا ہے، ابو بکر بھی قریش کا، عمر بھی قریش کا، عثمان بھی قریش کا، اہل بیت علیہ السلام بھی قریش کا، معاویہ بھی قریش کا، بنی عباس، بنی امیہ سب قریش کا، تو ان کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ کے احادیث جو نقل ہوئی ہے نا، یہ سیاست کے سائے میں نقل ہوئی ہے، تعصبات کے سائے میں نقل ہوئی ہے، جو آپ نقل کر رہے ہیں کہ اتنی بات کہ ہمارے بعد 12 خلفاء ہوں گے، بات بالکل صحیح ہے، 12 خلفاء، مزید بتانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے، ان پہ ایک الزام ہے، ان کے کردار پہ ایک دبا لگانا ہے۔ کیونکہ ایک ایسے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ غیر مفید ہے، فائدہ نہیں ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے نا، ایک ایسی بات جو امت کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، امت کی ہدایت کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو خود اپنی زبان سے کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ضرور انہوں نے کہا ہوگا۔ وہ حدیث کہاں ہے؟ آپ کے پرانے کتب میں یہ حدیث تھے، ہمارے محدثین نے ان کے کتب سے استخراج کیا ہے، وہ نقل کیا انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے بیان کیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم 12 کو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو یہ نہیں دکھا سکتے 12 کو، یہ 12 کو نہیں دکھا سکتے۔ وہ 12 خلفاء کون ہیں؟ 12 خلفاء کون ہیں؟ کیونکہ یہ کسی پہ منطبق نہیں آتا۔ پورے عالم اسلام میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کے پاس 12 نہیں ہیں، یا تو 12 سے کم ہیں یا 12 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ صرف پہلے 4 خلفاء کو لے لیں جن کو آپ خلفاء راشدین کہتے ہیں، وہ تو 4 ہیں، اگر ان سے بڑھ جائیں، ان سے آگے آ جائیں، تو خلفاء تو بہت ہیں، خلفاء بہت زیادہ ہیں، اس عدد سے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کسی پہ بھی نہیں اترتا۔ شیعوں کے لیے صرف اتنا، یہ حدیث یہ اتنا حجت ہے کہ یہ رقم جو ہے، یہ عدد، یہ نمبر جو ہے 12 کا، یہ کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مذہب جو اثنا عشری شیعہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس احادیث بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ تورات میں بھی ایک ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی موجودہ جو تورات ہے اس میں بھی ایک ہے کہ میں اسماعیل کے نسل سے 12 کنگ، 12 بادشاہ، میں 12 امیر میں کڑا کر دوں گا۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف